درود و سلام نازل ہوں ہم سب کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ افسوس کا موقع ہے جب رمضان گزرنے لگتا ہے تو کافی تکلیف بھی ہوتی ہے۔ افسوس خود پر ہوتا ہے کہ ایک موقع ملا تھا اس کو بھی گنوا دیا، اور رمضان کے مہینے سے ایک ایسی محبت اور لگاؤ سا محسوس ہوتا ہے کہ جب وہ جدا ہونے لگتا ہے تو لگتا ہے کوئی بہت قریبی رشتہ دار، کوئی ماں، کوئی باپ ہم سے جدا ہو کر ایک بہت لمبے عرصے کے لیے دور جا رہا ہو اور ہم اس کو روک نہیں سکتے، کیونکہ وہ اس کے آنے کا وقت بھی اللہ نے مقرر کیا تھا اور اس کے جانے کا وقت بھی اسی نے مقرر کیا۔ جب جانے لگتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، جب پاس ہوتا ہے تو قدر نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا معاملہ ہر چیز کے ساتھ ہے، اللہ کی ہر نعمت کے ساتھ ہے۔ جب وہ نعمت ہمارے پاس ہوتی ہے ہم اس کی قدر نہیں کرتے، اور جب وہ نعمت ہم سے جدا ہونے لگتی ہے تو ہم افسوس کرتے ہیں اور یہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش یہ کبھی نہ جاتی، کاش یہ ہمیشہ ہمارے پاس ہی رہ جاتی۔ لیکن سچائی تو یہ ہے کہ اگر رہ بھی جائے، یہ رمضان کا مہینہ ایک اور مہینہ اگر ہم کو مل جائے تو ہم قدر نہ کریں گے، ہم اس کا حق ادا نہ کریں گے۔ اور سچائی تو یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں جو سکھانے آتا ہے، جو بتانے آتا ہے، اگر تو وہ باتیں اور وہ تعلیمات ہم نے رمضان کے بعد بھی اپنے اندر باقی رکھی تو یوں سمجھیے کہ رمضان ہم سے جدا نہ ہوا، رمضان ہم سے جدا نہ ہوا، کیونکہ رمضان جو ہم سے چاہتا تھا وہ ہم نے اپنے اندر پیدا کر لیا، اور اللہ رب العالمین رمضان کے ذریعے سے ہم سے جو چاہتا تھا وہ بھی ہم نے پا لیا، اور اب گویا ہم خوشی منا سکتے ہیں عید کے طور پر کہ پروردگار ہم نے تیرا تحفہ قبول کیا، اور جس مقصد کے لیے تو نے یہ تحفہ ہم کو دیا تھا اس مقصد کے ساتھ قبول کیا۔ کل میں اوپر بیٹھا ہوا تھا، 2-3 دن سے میری طبیعت ذرا ناساز تھی، تو بیٹھے بیٹھے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ رمضان میں شاید اتنی عبادت ہو نہ سکی جتنی ہونی چاہیے تھی، اللہ رب العالمین کے ہم قریب ہو نہ سکے جتنا ہونا چاہیے تھا، شاید ہمارے گناہوں کی بخشش ویسی ہو نہ سکی جیسی ہونی چاہیے تھی، شاید ہم نے ان رحمتوں کو ویسے حاصل نہ کیا جیسے حاصل کرنا چاہیے تھا، بلکہ یہ احساس ہوا کہ شاید ہم نے رمضان کے مہینے کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا، تو افسوس ہو رہا تھا۔ پھر اچانک سے ایک خیال آیا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ پروردگار ہم تو تیرے نافرمان بندے، ہم نے تو تیرے تحفے کو ٹھکرا دیا، ہم نے تو تیری نعمت ملی اس کی قدر نہ کی، پروردگار کیا ایسا ممکن ہے کہ جن راتوں کو میں سوتا رہا تو میری ان راتوں کو عبادتوں کی راتیں بنا دے، جن نمازوں میں غافل رہا ان نمازوں کو تو میری خلوص کی نمازیں بنا دے، رمضان میں بھی جن لمحات میں میں گناہوں میں ملوث رہا ان لمحات کو تو میری نیکیوں کے لمحات بنا دے۔
کیا ایسا ممکن ہے؟ تو دل سے آواز آتی ہے کہ ہاں بالکل ممکن ہے. تم نے رمضان گنوا دیا یا جتنی عبادت کرنی تھی نہ کر سکے، تو اللہ سے اگر تم یہ مانگو کہ پروردگار میرے رمضان کو جو میں نے برباد کر دیا اس کے ایک ایک لمحے کو میری عبادت کا لمحہ بنا دے، جس میں میں غافل رہا میرے ایک ایک لمحے کو عبادت کا لمحہ بنا دے، تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں کہ وہ ہمارے ان لمحات کو عبادت کا لمحہ بنا دے؟ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے. اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کس کو معاف کر دے، کس کو کیا عطا کر دے. اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ سب سے پوچھے گا. اس سے کوئی کسی چیز کے بارے میں پوچھ نہیں سکتا. تو آج یہ آخری روزہ ہے. اسلاف کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ 6 مہینے تک اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے تھے کہ میرے رب مجھے رمضان کا مہینہ عطا کر دے. اور جب رمضان کا مہینہ ان کو مل جاتا تھا تو رمضان کے بعد 6 مہینے تک وہ مسلسل یہ دعا کرتے رہتے تھے کہ پروردگار ہم نے جو عبادتیں کر لی ہیں ان عبادتوں کو تو قبول کر لے. کیونکہ اصل یہ نہیں کہ ہم نے کتنے زیادہ عمل کر لیے یا کیا کیا عمل کر لیے، اصل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کو قبولیت مل جائے. ایسا تو نہیں کہ ہم نے عبادتیں رسمی طور پر کر لی، ایسا تو نہیں کہ ہم نے عبادتیں اس طور پر کر لی ہوں کہ رمضان کا مہینہ آیا تھا، معاشرے میں سب لوگ روزہ رکھ رہے تھے، اگر ہم نہ رکھتے تو لوگ کیا کہتے، ہم بھی رکھ لیں. ہم اگر مسجد میں نہ دکھیں گے تو لوگ کہیں گے کہ رمضان میں بھی نہیں آیا مسجد میں، چلو ہم بھی چلتے ہیں. ہم اگر تراویح نہ پڑھیں گے تو لوگ کہیں گے دیکھو تراویح نہیں پڑھتا ہے، چلو پڑھ ہی لیتے ہیں. تو ایسے اعمال اللہ رب العالمین کے وہاں قبول نہیں ہوں گے. اللہ رب العالمین کے ہاں تو وہی عمل قبول ہوگا جو آپ کو اس جذبے کے ساتھ مسجد میں حاضر کرے کہ میرے اوپر قرضہ ہے، میرے پروردگار کا قرضہ، اس کی نعمتوں کا قرضہ، اس کی عنایتوں کا قرضہ، اس کی رحمتوں کا قرضہ. میرے پروردگار نے مجھ پر ذمہ داریاں ڈالی ہیں، وہ مجھ سے کچھ چاہتا ہے. اس کے بعد جب اپنے پروردگار کو پہچان کر وہ بندگی کے جذبے کے ساتھ آتا ہے اور اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، اور وہ جھکنا صرف سر کا جھکنا نہیں ہوتا، وہ دل کا جھکنا بھی ہوتا ہے. وہ جھکنا پورے وجود کا جھکنا ہوتا ہے. وہ جھکنا اللہ رب العالمین کے آگے اپنے آپ کو ڈال دینے کا ہوتا ہے. وہ جھکنا ہر خواہش کو اس کی پروردگار کے احکام کے تابع کر دینا ہوتا ہے. وہ جھکنا صرف سر کا جھکنا نہیں ہوتا، وہ جھکنا اپنے پورے وجود کے ساتھ، اپنی تمام خواہشات کے ساتھ، اپنی تمام ضروریات کے ساتھ، اپنی تمام تر اہم چیزوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے خود کو سرنڈر اور خود کا تسلی تسلیم خم کر دینے کا نام ہوتا ہے. جب انسان اس جذبے کے ساتھ آتا ہے اور عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے وہاں وہ عبادت قبول ہوتی ہے، خلوص ہوتا ہے اس میں، وہ عبادت پھر قبول ہوتی ہے اللہ رب العالمین کے وہاں. لیکن جو عبادت معاشرے کے ڈر سے کی جائے، محض اس وجہ سے کہ سوسائٹی میں ہمارا ایک نام ہے، اور معاملہ تو یہ ہے کہ اب ٹوپی بھی اس لیے لگی ہے کہ ایک ہمارا مقام ہو گیا ہے، اس مقام کا ایک پاس ہم کو رکھنا ہے. معلوم نہیں کتنے لوگ نماز بھی اسی لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم کو حاجی جی کہا جاتا ہے، لہٰذا یہ اسٹیٹس بھی برقرار رکھنا ہے. ہم کو حافظ صاحب کہا جاتا ہے. معلوم نہیں کہ ہمارے اعمال میں کہاں کہاں کیسی کیسی کمیاں ہیں، اور شاید ہم کو معلوم بھی نہیں کہ کیسی کیسی ریاکاریاں چھپی ہوئی ہیں جن کو ہم پہچان نہیں پا رہے ہیں. معلوم نہیں کہاں کہاں خلوص کی کمی ہے ہمارے اعمال کے اندر. اب ایسے اعمال کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایسے لے کے تو جا نہیں سکتے، تو اس کو فلٹر کرنا پڑے گا، اس کو پیوریفائی کرنا پڑے گا، اس کو رگڑنا پڑے گا، اس کو پالش کرنا پڑے گا، اس کے داغ دھبے ہٹانے پڑیں گے، اس کو صاف کرنا پڑے گا. 6 مہینے تک صاف کرتے تھے، اور ان کے اعمال میں کیا خلوص ہوتا تھا کوئی شک ہے؟ وہ ہمارے اسلاف تھے،
لہٰذا میری گزارش ہے آپ سب سے اور ہم سے، میں خود سے بھی یہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں، پروردگار جو عبادتیں ہم نے کر لی، میرے پروردگار تو انہیں قبول کر لے۔ شاید وہ اس لائق نہیں کہ ان کو قبول کیا جائے، لیکن پروردگار تو اپنے عدل سے نہیں، اپنی رحمت سے اس کو قبول کر لے۔ وہ ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی عبادتیں ہیں میرے پروردگار تو اس کو قبول کر کے ہمارے لیے جنت کا راستہ بنا دے۔ اور پروردگار رمضان میں بھی اگر ہم نے جن لمحات کو گوا دیا ان میں بھی ہماری عبادتوں کو لکھ دے۔ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو کر سکتا ہے۔ تو جب گناہوں کو نیکیوں بدل سکتا ہے تو ہماری غفلتوں کو ہماری عبادتوں میں کیوں نہیں بدل سکتا؟ تو ہر چیز پر قادر ہے، لہٰذا پروردگار تو ہماری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ ہم توبہ کرتے ہیں اور تیری طرف رجوع کرتے ہیں، اور آج سے یہ عزم کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ آئندہ تیری نافرمانی کی طرف نہیں بڑھیں گے۔ یہ سوچ ہم کو آج سے، کہ آج آخری دن ہے رمضان کا، کل عید کا دن ہے، آج دن بھر بلکہ آنے والے آئندہ پورے مہینوں تک اللہ رب العالمین سے یہ دعا کریے کہ اگر شب قدر ملی ہو اور اس کا ایک لمحہ مجھ سے رہ گیا ہو تو پروردگار اس کو بھی میری عبادت میں شامل کر لے۔ یہ کتنی عظیم رات تھی، معلوم نہیں ہم میں سے کتنے لوگوں نے اس کو کما دیا یا اس کو ہم حاصل نہ کر پائے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ جو انسان اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر لیتا ہے، واپس اس کی طرف لوٹ آتا ہے اور نیکیاں کرنا شروع کر دیتا ہے، نیکیوں والی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، اس کے لیے یہ بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اگر آج سے ہی ہم عزم کر لیں کہ پروردگار اب ہم نیکیوں والی زندگی گزاریں گے، اب ہم برائیوں سے پرہیز کریں گے، اب ہم تیری فرمانبرداری والی زندگی گزاریں گے، لیکن اگر کبھی کوئی نافرمانی ہو گئی تو ہم پھر رجوع کر کے اس سے توبہ کر لیں گے، لیکن بنیادی طور پر ہماری زندگی ایک بندے کی زندگی اس کے اللہ کے لیے ہوگی، ہماری زندگی ایک اللہ رب العالمین کے لیے جینے والے کی زندگی ہوگی، ہماری زندگی وہ زندگی ہوگی جس میں ہم یہ کہیں گے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب میرے پروردگار کے لیے ہے، میرا سونا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا سب میرے پروردگار کے لیے ہے، میرا چلنا، میرا رکنا، میرا سانس لینا، میرا دھڑکنا سب میرے پروردگار کے لیے ہے، میری دشمنی، میری دوستی سب میرے پروردگار کے لیے ہے، لوگوں کو معاف کرنا اور ان کو نہ معاف کرنا یہ سب میرے پروردگار کے لیے۔ اس جذبے کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے تو یقین جانیے کہ آپ کی پوری زندگی جو پچھلی گزر گئی وہ ساری زندگی اس چیز پر قادر ہے کہ اس پوری زندگی کو وہ نیکیوں والی زندگی لکھ دے اور عبادتوں والی زندگی لکھ دے۔ یہ ہے ہمارا پروردگار، ہمارا رب۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے پروردگار کو پہچانا نہیں، ہم نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا پیدائش سے لے کر آج تک کہ اس نے کیسی کیسی رحمتیں ہم پر کی ہیں، دنیا کے تعلق سے نہیں، آخرت کے تعلق سے بھی۔ دنیا میں ہر قدم پر اس نے ہماری حفاظت کا انتظام کیا۔ ہم پیدا ہوئے تو اس نے ہمیں ماں باپ عطا کیے، ہم تھوڑے سے بڑے ہوئے تو اس نے ہمیں خاندان عطا کیا، اس کے بعد اس نے ہمیں صلاحیتیں عطا کی تاکہ ہم اس کا رزق تلاش کر سکیں، اس کے بعد اس نے ہمیں اسلام جیسی نعمت عطا کی تاکہ ہم صرف دنیا نہیں بلکہ آخرت بھی سنوار سکیں، اس نے ہمیں دیکھنے، سننے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا کری تاکہ ہم حق اور باطل میں فرق کو سمجھ سکیں اور حق کی پیروی کر کے اور باطل سے اجتناب کر کے اپنی جنت بنا سکیں۔ اس کے احسانات اور اس کی رحمتوں کو، اور اس کے بعد صرف یہی نہیں کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے اب تم گناہ کر کے آؤ گے تو ہم تم کو جہنم میں ڈال دیں گے، تم نیکیاں کر کے آؤ گے تو ہم تم کو جنت میں ڈال دیں گے، ایسا بھی نہیں کیا۔
قدم قدم پر کہتا ہے دیکھو تم سے گناہ ہو گئے ہوں گے، اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، لوٹ آؤ، اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، لوٹ آؤ، اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، لوٹ آؤ۔ تم 40 سال کے ہو گئے، تم 50 سال کے ہو گئے، وقت نہیں گزرا، ابھی بھی تم لوٹ آؤ، وقت نہیں گزرا، ابھی بھی تم آ جاؤ میرے پاس۔ میری نا امیدی کے بعد وہ مجھے امید دلاتا ہے، میری نافرمانی کے بعد بھی میرے اندر وہ فرمانبرداری کا جذبہ پیدا کرتا ہے، میری ناشکری کے بعد بھی وہ کہتا ہے کہ میں تم سے ہمیشہ کے لیے جدا نہیں ہوا، تم ابھی بھی شکر گزار بن سکتے ہو۔ اگر ہم اس بات کو گہرائی سے سمجھ جائیں تو یقین جانیے ہمیں اس سے محبت ہو جائے، دعوے والی محبت نہیں، وہ محبت جس کے بعد اطاعت وجود میں آتی ہے، وہ محبت کہ جس کے بعد اگر محبوب آپ سے ایک لفظ بول دے تو جی چاہتا ہے کہ اس پر عمل کرنے کے لیے خود کو مر مٹیں، وہ محبت کہ جس کے بعد فجر میں اٹھنے میں دقت نہیں ہوتی، وہ محبت کہ جس کے بعد جب اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے تو کاروبار کو چھوڑ کر اور دکان بند کر کے مسجد میں آنے میں پرابلم نہیں ہوتی، وہ محبت کہ جس کے بعد اگر اس کے لیے ماں باپ کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، وہ محبت کہ جس کے بعد اگر ہمیں کوئی بری صحبت چھوڑنی پڑے، کوئی دوستی یاری چھوڑنی پڑے، کوئی برائی چھوڑنی پڑے تو تکلیف نہیں ہوتی، وہ محبت کہ جس کے بعد اگر پروردگار ہم سے جان بھی مانگ لے تو قربان کرنے میں خوشی محسوس ہوتی ہے، وہ محبت کب وجود میں آتی ہے؟ جب ہم اس کو پہچان لیں۔ کیا پہچان لیں؟ اس کی رحمت کو پہچان لیں، ہمارے اپنے لیے اس کی محبت کو پہچان لیں، ہمارے اپنے لیے اس کی بخشش اور مغفرت کو پہچان لیں، ہم یہ پہچان لیں کہ یہ ماں باپ ہماری پرورش نہیں کر سکتے تھے اگر پروردگار یہ انتظام نہ کرتا، ہم یہ پہچان لیں کہ یہ سورج ہم کو اپنی حرارت نہیں دے سکتا تھا اگر وہ انتظام نہ کرتا، ہم یہ سمجھ لیں کہ رات میں ہم سو نہیں سکتے تھے اگر یہ اندھیری رات نہ ہوتی، ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارا دل دھڑک نہیں سکتا تھا اگر وہ نہ دھڑکاتا، اور ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم سن نہیں سکتے تھے اگر وہ نہ سناتا، ہم بول نہیں سکتے تھے اگر وہ نہ بلواتا، ہم سونگ نہیں سکتے تھے اگر وہ نہ سنگاتا، ہم چکھ نہیں سکتے اگر وہ نہ چکھاتا۔ کچھ نہیں کرتے ہم کچھ نہیں کرتے، ہر چیز کے پیچھے وہی تو ہے، لیکن بس وہ نظر نہیں آتا، اور اگر دیکھو تو ہر جگہ وہی نظر آتا ہے، اس کی قدرت، اس کی رحمت، اس کی مغفرت ہر طرف وہی نظر آتی ہے، اس کی نعمتیں نظر آتی رہتی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، دیکھو تم آسمان کی طرف، تمہیں پروردگار کی نعمت نظر آئے گی، پھر پروردگار یاد آئے گا، دیکھو چاند کی طرف، دیکھو سورج کی طرف، دیکھو اپنے ماں باپ کے مسکراتے چہرے پر جو تمہاری پرورش کے لیے تمہارے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، وہ ایسے ہی نہیں تیار ہیں، ان کے دل کو اللہ رب العالمین نے مر مٹنے کے لیے تیار کیا ہے تمہارے لیے۔ تمہیں سب نظر آتے ہیں، سب کے احسانات نظر آتے ہیں، ماں باپ کے احسانات نظر آتے ہیں، دوستوں کے احسانات نظر آتے ہیں، اپنے باس، اپنا مالک، ہر چیز کے، اپنے دوستوں کے، دنیا داروں کے احسانات نظر آتے ہیں، لیکن کبھی ہم کو یہ نظر نہیں آتا کہ وہ احسانات کوئی بھی انسان کر رہا ہے میرے رب کے فضل سے کر رہا ہے، میرے رب کی اجازت سے کر رہا ہے۔ وہ پروردگار اگر ہم یہ پہچان جائیں اور ہم یہ جان جائیں تو یقین جانیے ہمیں شرم آئے جب اللہ اکبر کی صدا بلند ہو اور ہم بیٹھے رہ جائیں، شرم آئے، ہم شرم سے ڈوب مریں، ہم مر جائیں، ہمیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہ ہو۔ ڈھٹائی کی حد ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈھٹائی کہتے ہیں، اس کو احسان فراموشی کہتے ہیں، اس کو غداری کہتے ہیں، اس کو دغابازی کہتے ہیں، اس کو بے وفائی کہتے ہیں۔ وہی بے وفائی جو شروع ہونے والی ہے کل سے، وہی غداری جس کا آغاز صبح کی اذان سے ہوگا۔ ایک مسلمان کی صبح
اذان اور نماز سے ہوتی ہے اور ہماری صبح غداری سے ہوتی ہے۔ آج مجھے نماز پر تقریر کرنی تھی، لیکن یہ وقت نماز کی فضیلت بتانے کا نہیں ہے، یہ بتانے کا نہیں ہے کہ نماز مومن اور کافر کے درمیان حد فاصل ہے، یہ بتانے کا وقت نہیں ہے۔ بتانے کا وقت یہ ہے کہ ہم غدار ہیں، ہم بے وفا ہیں، ہم احسان فراموش ہیں، ہم مطلب پرست ہیں، ہم خود غرض ہیں، ہم دنیا پرست ہیں، ہم اپنے مقصد کو بھولے بیٹھے ہیں۔ ہم وہ ہیں کہ یہ ساری نعمتیں دینے والا جب ہم کو بلاتا ہے تو ہم نہیں جاتے، اور جس نے ہم کو کچھ نہیں دیا ہوتا، جس کے پاس شاید ظاہری طور پر ہمارے چند روپیوں کا قرضہ رکھا ہو، وہ بلا لے ہم کو رات میں 3 بجے، اٹھ کر چلے جائیں گے، لیکن اس سے جو ہم نے قرضہ لے رکھا ہے اس کو کب ادا کریں گے ہم؟ سوچنے کا مقام ہے، غور و فکر کرنے کا مقام ہے۔ جائیے گا کبھی تنہائی میں بیٹھیے اور سوچیے کہ کچھ نہ ہوتا اگر وہ نہ کرتا، کچھ نہ ملتا اگر وہ نہ دیتا۔ میں صرف مال و دولت کی بات نہیں کر رہا، مال و دولت کمانے کے لیے جس علم کا آپ استعمال کرتے ہیں، جس عقل کا ہم استعمال کرتے ہیں، جن ریسورسز کا ہم استعمال کرتے ہیں، وہ سب اسی نے دیے۔ جب کاروبار کھولنے کے لیے جاتے ہیں اور ہمارا باپ ہم کو پیسے دے رہا ہوتا ہے، وہ باپ بھی اللہ ہی نے ہم کو دیا، اس باپ کے پاس مال بھی اسی نے ہم کو دیا۔ اور اگر کوئی قرضہ دینے کے لیے ہم کو تیار ہو جائے تو قرضہ دینے والے کے دل میں ہماری ہمدردی بھی اسی اللہ نے ڈالی ہے۔ یہ جانیے اگر وہ اللہ یہ فیصلہ کر لے کہ تمہیں دنیا میں کوئی محبت نہیں کرے گا، سب تم سے نفرت کریں گے، تو وہ اس چیز پر قادر ہے، سب دھتکاریں گے تمہیں، وہ اس چیز پر قادر ہے۔ لیکن وہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم تو تمہارے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اگر تمہاری ایک ایک غلطی پر ہم پکڑ کرنے لگ جائیں تو روئے زمین پر ایک جاندار باقی نہ رہے۔ تمہاری اتنی غلطیاں ہیں، اتنی خطائیں ہیں، اتنی بے وفائیاں ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم تو تمہارے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور معاف کیوں کرتے ہیں؟ معاف بھی اسی لیے کرتے ہیں تاکہ تم میری طرف پلٹ آؤ، اور جب تم پلٹ آؤ گے تو ہم تم سے کوئی حساب کتاب نہیں کریں گے کہ تم نے اتنے گناہ کیے تھے لہٰذا پہلے تم یہ بدلا، نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں کریں گے، تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، سب گناہوں کو معاف کر دیں گے، جتنا تم سوتے رہے سب معاف کر دیں گے، جتنا تم غافل رہے سب معاف کر دیں گے، جتنے جا کر تم نے دوسروں کی درگاہوں پر سجدے کیے سارے سجدے ہم معاف کر دیں گے، جہاں جہاں جا کر تم نے بھیکیں مانگی ہیں وہ سب ہم معاف کر دیں گے، سب کچھ ہم معاف کر دیں گے۔ اگر تم مرنے سے 3 دن پہلے بھی آ گئے نا، اگر تمہیں نہیں پتا کہ میری 3 دن بعد موت ہے اور تم 3 دن پہلے آ کر بھی ہم سے رجوع کر لیا اور تم مر گئے 3 دن میں، تمہاری ساری عمر کی برائیوں کو معاف کر دیں گے۔ وہ رب ہے، وہ پروردگار ہے۔ اب اگر وہ یہ کر رہا ہو تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس کے لیے ہمیں مر نہیں مٹنا چاہیے؟ کیا اس کی ایک آواز پر ہمیں لبیک نہیں کہنا چاہیے؟ کیا ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ کب اس کی دعوت آئے گی؟ ابھی 2 گھنٹے باقی نماز میں، انتظار نہیں ہو رہا، مسجد جانے کا من کر رہا ہے، ابھی پوری رات باقی ہے فجر کا وقت ہونے میں، کیسے جلدی سے وقت گزرے، رب سے ملاقات ہو، جاگ جاگ کر ہم دعا کریں۔ یہ ہوتی ہے بندگی، اس کو کہتے ہیں وفاداری، اس کو کہتے ہیں پروردگار کے ساتھ رشتہ داری، اس کو کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے ساتھ وفاداری۔ یہی وہ چیز ہے جو ہمارے انبیاء نے ہم کو سکھلائی، جو صحابہ اکرام کر کے گئے۔
جو اسلاف کر کے گئے، اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کی اس صفت کو قرآن میں نقل کیا کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کو ایک بہت خاص چیز سے نوازا تھا، وہ آخرت کو کبھی نظر انداز نہیں کرتے تھے، وہ آخرت کو کبھی نظر انداز نہیں کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام اتنی بڑی حکومت مل گئی، ہمیں کیا ہی ملا وہ ان کے آگے، اتنی بڑی حکومت مل گئی، کیا کہنے ھذا من فضل ربی، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے، اور وہ چاہتا ہے وہ یہ دیکھے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ شکر گزاری کیا ہے؟ اس کی نعمتوں کو اسی کی راہ میں لگانا، اور ناشکری کیا ہے؟ نعمتوں کو پا کر اسے بھول جانا، یہ ناشکری ہے۔ تو آج میں نے جتنی باتیں بیان کری، قرآن کی آیتیں میں نے پڑھی نہیں، لیکن یہ ساری باتیں قرآن ہی سے آئی ہیں، اور مقصد صرف یہ تھا کہ ہم اپنے پروردگار کو ناراض نہ کریں، ورنہ اگر ہم یہاں سے مر کر چلے گئے اور اس کو ناراض کر دیا تو ہمارا پھر کچھ نہیں بنے گا، پھر اس کا عدل قائم ہوگا آخرت میں، اور اس کے بعد ہمیں ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا، اور اگر وہ اعمال برے رہے تو پھر ہم اس کو دیکھ نہ سکیں گے، پھر بائیں ہاتھ سے ہم خاموشی سے اس کو اپنی پیچھے لے کر دبائے ہوئے چلے جائیں گے، اور اگر وہ اعمال اچھے رہے اور ہمارا نامہ اعمال نیک رہا تو ہم وہاں جگہ جگہ سب سے جا کر کہتے دیکھو میرا نامہ اعمال ہم کو مل گیا، آج میں کامیاب ہو گیا، میں نے یقین کیا تھا کہ ایک دن میں پروردگار سے ملوں گا، میں اپنے پروردگار کی فرمانبرداری کرتا رہا، دیکھ لو لوگوں آج میں کامیاب ہو گیا، اسے فخر ہوگا اس دن، وہ خوشی کا دن ہے، وہ کامیابی کا دن ہے۔ ذالک یوم التغابن، آج وہ دن آ گیا کہ جب تم صحیح معنوں میں ہارو گے یا جیتو گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔